انصار بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پیغام اور آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کو میں نے دیکھا۔ آپ نے یوٹیوب پر جو اپنا چینل متعارف کرایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں اخلاص کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو نشر و اشاعت کے وسائل آج کے دور میں عطا فرمائے ہیں، وہ اگر صحیح معنی میں استعمال کیے جائیں تو اس سے قوموں کی تربیت ہو سکتی ہے، ان کے اخلاق اعمال پر بہتر اثر پڑ سکتا ہے، اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو اسی سے فتنے بیدار ہوتے ہیں اور پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ اس یوٹیوب چینل کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حق کے لیے ایک مؤثر آواز بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ذریعے حق کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ میری درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس چینل کو شروع کرنے سے پہلے بھی اور شروع کرنے کے بعد بھی دل میں اخلاص کی نیت پیدا کریں کہ اس سے مقصود نہ نام و نمود ہے، نہ شہرت ہے، نہ پیسہ کمانا ہے، بلکہ اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حق کہنے، حق بولنے، حق لکھنے میں ہوتی ہے۔ لہذا مجھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حق بھی بعض اوقات اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا۔ غیبت کو جو حرام کیا گیا ہے، بسا اوقات آدمی کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور بس واقعتاً وہ برائی اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن بے ضرورت اس کو بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو اور پھر اس کے اوپر الزام لگایا جائے تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کل نشر و اشاعت کے ذرائع میں اور خاص طور سے سیاسی مباحثوں میں ان دونوں گناہوں کا ارتکاب بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر کے ایک مثال قائم کریں، اور بلا ضرورت کسی پر تنقید کرنا بھی غیبت میں داخل ہے، اور خاص طور سے اس کی تشہیر کرنا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اگر غلط بات کہہ رہا ہے اور اس کا اثر قوم پر پڑتا ہے تو آپ کو اس کی تردید کا حق حاصل ہے، لیکن وہ تردید شائستہ انداز میں ہو اور اللہ کے احکام کے مطابق ہو۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک مثال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے اثر اور فتنہ انگیز نہیں ہوتی، لیکن 3 شرطیں: پہلی یہ کہ بات بھی حق ہو، دوسرا یہ کہ نیت بھی حق ہو۔ اگر بات تو حق ہے لیکن نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، بلکہ شہرت حاصل کرنے کی ہے، پیسہ کمانے کی ہے، لوگوں کے دل میں ہر دل عزیز ہونے کی ہے، تو اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو۔ تیسرا یہ کہ طریقہ بھی حق ہو۔ بات حق ہے، نیت بھی حق ہے، لیکن اگر طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون
کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو طریقہ بھی بتایا کہ قُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جس سے بھی تم بات کرو، جس کو تم دعوت پہنچاؤ، خاص طور سے فرعون سامنے تھا تو اس فرعون سے بھی نرم بات کرنا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب فرعون سے بڑا گمراہ اس وقت ملنا مشکل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مصلح ملنا مشکل ہے۔ جب ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم بات کرنا، تو ہمہ شمہ کس خطار میں ہے؟ اور وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ کوئی نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو یہ بات کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ازلی میں یہ بات معلوم تھی کہ فرعون ہدایت پانے والا نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو فرمایا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے، یا شاید وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ تعلیم ہے در حقیقت ایک داعی کے لیے کہ وہ داعی اپنے دل میں یہ امید ہمیشہ رکھے کہ میری بات انشاءاللہ بے اثر نہیں ہوگی۔ یہ چند اصول ہیں جو ہمیں قرآن و سنت نے دیے ہیں، اور اس کے مطابق اگر ہماری دعوت ہو، نشر و اشاعت ہو، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا معاشرے پر اچھا اثر پڑے گا۔ خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ان باتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، یا تو بات ہی حق نہیں ہوتی، یا نیت حق نہیں ہوتی، یا طریقہ حق نہیں ہوتا۔ تو میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ میں یہ کام آپ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ خاص طور پر اسلام کے اقدار، اسلام کے عقائد، اس کے احکام، اس کے آپ نمائندے بنیں، اور اس سلسلے میں صحیح معلومات حاصل کر کے کوئی بات کہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔